یہ زندگی بہت خوبصورت ہے، بہت حسین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورتی سے اس دنیا کو بنایا، لیکن یہ اور بھی حسین اور بھی خوبصورت بن جاتی ہے جب آپ کا پارٹنر بہت لوئل ہو آپ کے ساتھ، آپ کی قدر کرے، آپ سے پیار کرے نا۔ تو ایک عورت کے لیے اس کی دنیا اس کا شوہر ہوتا ہے۔ وہ اٹھتی بیٹھتی ہر دم اپنے شوہر کے لیے ہی جیتی ہے۔ کیا ہوتا ہے اگر اس کا شوہر ہی اس کی قدر نہ کرے؟ صرف قدر ہی نہ، اگر اس کے پیچھے چیٹ کرے، اس کو دھوکہ دے، تو اس عورت کی تو دنیا ہی اجڑ جائے گی، تو اس کی دنیا وہی ہی ختم ہو جائے گی نا۔ تو یہ جھٹکا بہت بڑا جھٹکا ہوتا ہے ایک عورت کے لیے۔ اس عورت کی تو دل ہی ڈوب جائے گا، دنیا ہی اجڑ جائے گی۔ ایک جھٹکے میں کوئی اور آئے گی اس کے شوہر کی دنیا میں اور سب کچھ لے جائے گی، ایک پل میں سب ختم ہو جائے گا۔ کیا رہ جائے گا اس کے ہاتھ؟ کیا رہ جائے گا اس کی دنیا میں؟ وہ خوبصورت دنیا جو اس نے کبھی سوچا تھا کہ یہ اس کی دنیا ہے، صرف اس کی، آج اس کا کوئی اور حصے دار آ جائے تو وہ کیا کرے گی؟ آج میں اپنے ولاگ میں کچھ ایسے امپورٹنٹ پوائنٹس کے بارے میں بات کروں گی جو ایک عورت کو کرنا چاہیے جب اگر اسے پتہ چلے کہ اس کا شوہر اس کے پیٹھ پیچھے چیٹ کر رہا ہے۔ اللہ کرے کسی بھی عورت کے نصیب میں ایسی سچویشن کبھی نہ آئے، لیکن مرد کی فطرت ایسی ہوتی ہے، سارے مرد ایک جیسے نہیں ہوتے، لیکن پانچوں انگلیاں بھی برابر نہیں ہوتی۔ کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ ان کی فطرت میں شاید ہوتی ہے یا کوئی اور وجہ ہوتی ہے، وہ اللہ جانے۔ لیکن اگر ایسی سچویشن آئے تو اس عورت کو کیا کرنا چاہیے، تو آج ہم اس ویڈیو میں اس ٹاپک میں بات کریں گے۔ السلام علیکم، میں ہوں مسز خالد، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ یہاں ولاگ اسٹارٹ کر رہی ہوں میں شام کے ٹائم۔ یہاں میں آ گئی تھی چھت پہ۔ یہاں موسٹلی آج کل لائٹ کا، بجلی کا بہت مسئلہ ہے۔ گرمیوں کے دن میں تو مسئلے ہی مسئلے ہوتے ہیں بجلی کے، تو موسٹلی پورا دن جو سسٹم چل رہا ہوتا ہے وہ سولر پہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو میں نے سولر کو تھوڑا ریسٹ دیا اور میں سوچا میں قدرتی ہوا کھانے آ جاؤں اور ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ یہ ویو شیئر کروں۔ بہت اچھا ویو آ رہا تھا، بادل ہی بادل تھے، لیکن ابھی تک بارش نہیں ہو رہی تھی ہمارے علاقے میں، اور ایسے بھی کراچی میں بارشیں بہت کم ہوتی ہیں۔ آپ لوگ بھی دعا کریں کہ ہو جائے تو شاید گرمی میں تھوڑی کمی آ جائے۔ تو میں سوچ رہی تھی پھر سے میں واک اسٹارٹ کروں، کیونکہ ٹائم ہی نہیں ملتا واک اسٹارٹ کرنے کا۔ ڈائٹ تو میری چل رہی ہے، کبھی میں کم کرتی ہوں پھر چیٹ کرتی ہوں، پھر کم کرتی ہوں پھر چیٹ کرتی ہوں۔ جب کامیاب ہو جاؤں گی تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ضرور کروں گی۔ بچے بھی کھیل رہے تھے یہاں پر، اور یہاں اگلے دن دوپہر کے ولاگ ہے، یہاں میں کھانا بنا رہی تھی۔ ایک دن میں کبھی کبھی ویڈیو شوٹ کم رہ جاتا ہے، تو میں 2-3 دن کے جو ویڈیوز ہیں وہ اکٹھے کر کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ تو یہاں میں ساتھ ساتھ اپنے کام کرتی رہوں گی کر کے، اور ساتھ ساتھ آتے ہیں اپنے ٹاپک پہ۔ اگر کسی بھی عورت کو پتہ چلے کہ اس کا شوہر اس پہ چیٹ کر رہا ہے، تو پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اس کو اسٹرانگ بننا ہے۔ سب سے پہلی بات، یہ عورت کی بھی فطرت ہوتی ہے کہ وہ چلانا شروع کر دیتی ہے، تو واویلا مچا دیتی ہے، تو ایسا بالکل بھی نہیں کرنا ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ کو پتہ چل جائے، آئی نو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کسی بھی عورت کے لیے، لیکن چلانا بالکل بھی نہیں ہے، صبر سے کام لینا ہے اور اسٹرانگ بننا ہے۔ اور یہ ہمت کا کام ہے، یہ ایک دن کا کام نہیں ہوتا کہ اس پر آپ کو جب پتہ چل جائے اور آپ کو اس کی حقیقت پوری معلوم نہ ہو، تو آپ کو صبر سے کام لینا ہے اور بہت اسٹرانگ بننا ہے۔ کیا پتہ وہ شاید آپ کا شوہر آپ پہ چیٹ نہ کر رہا، وہ آپ کا وہم ہی ہو سکتا ہے۔ عورتیں وہم بھی کرتی ہیں کبھی کبھی، اگر ہسبینڈ کام میں بیزی ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ہسبینڈ ہم پہ چیٹ کر رہے ہیں۔ ہمیں ویسے بھی چیزیں پریڈکٹ کرنے کی عادت ہو جاتی ہے، گھر بیٹھے بیٹھے کام کرتے کرتے ہزاروں چیزیں آج کل موبائل میں اتنی ویڈیوز آتی ہیں، ہم دیکھ لیتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں کچھ نہ کچھ آتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے۔ تو یہ شاید ہمارے ذہن کا ہی وہم ہوگا۔ تو جب تک آپ کو صحیح معلومات نہ ہو تو آپ کوئی بات نہیں کریں گے، آپ صبر سے کام لیں گے۔ پوائنٹ نمبر 2، آپ ثبوت اکٹھے کریں گی، بنا ثبوت کے کوئی بات نہیں کریں گی۔ اگر آپ کے پاس ثبوت نہیں ہوگا اور آپ کو پتہ چل جائے آپ کے ہسبینڈ آپ پہ چیٹ کر رہے ہیں اور آپ ان سے بات کریں گے تو وہ مکر جائیں گے۔ اگر آپ کے پاس ثبوت ہوگا اور تب آپ ان سے بات کریں گے تو وہ کچھ نہیں کر پائیں گے، تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، یا تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے، اگر لا سمح اللہ اگر وہ کسی بڑی فیصلے تک آپ یہ بات پہنچ بھی گئی تو آپ کے پاس ایٹ لیسٹ ثبوت ہوگا، آپ کا جو کیس ہوگا آپ کی بنا پر وہ اسٹرانگ بھی ہوگا کہ آپ کے پاس ثبوت ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، اپنے ان لوز کو کبھی یہ بات شیئر نہ کریں۔
بالآخر آپ تو ہے بہو اور وہ ان کا سگا ہے، ان کا خون ہے، اس کا ہی سائڈ لیں گے۔ میں یہ نہیں کہتی سارے ان لوز خراب ہوتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں میں نے دیکھے ہیں کہ اپنے بہو کا ہی ساتھ دیں گے، لیکن میں میجورٹی کی بات کر رہی ہوں کہ اپنے بیٹے کا ہی ساتھ دیں گے، چاہے وہ کتنا برا کیوں نہ ہو۔ تو بہتر ہے آپ وہاں شیئر نہ کریں جہاں آپ کا زخم اور گہرا بنتا جائے۔ آپ کو اگر شیئر کرنا ہے کسی ایسے بندے سے شیئر کریں جو آپ کو لگے آپ کا سگا ہے اور آپ کو صحیح ایڈوائس دے گا نا۔ تو ایسے ہی بندے کسی ایک بندے سے شیئر کریں، ایسا نہ ہو کہ ہر کسی سے آپ شیئر کریں اور بات اور بھی اتنا شاید نہ بگڑے جتنا آپ کے شیئر کرنے کے بعد ہی بگڑ جائے۔ پوائنٹ نمبر 4، اصل وجہ جاننے کی کوشش کریں۔ آپ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ آپ کے ہسبینڈ کو آپ سے کیا شکایت ہے، کیونکہ ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی کہ ہمارے ہسبینڈ ہم سے شکایت کرتے رہتے ہیں، ہم ان کی شکایتوں کو اگنور کرتے ہیں، اپنے گھریلو معاملات میں اتنے مصروف رہتے ہیں کہ ہسبینڈ کو ٹائم شاید نہ دے پا رہی ہوں، ان کی ریکوائرمنٹ پوری نہ کر پا رہی ہوں۔ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہسبینڈ اپنی بیوی سے چاہتا ہے اور ہی بیوی نہیں کر پاتی نا، تو ان کی الگ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ ہسبینڈ اسٹرانگ ہوتے ہیں، مرد حضرات ایسے ہوتے ہیں بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں، لیکن ان کے دل میں ایک ایسا بچہ ہوتا ہے نا کہ آپ کے بچے سے بھی چھوٹا ہوتا ہے نا، تو ان کو بھی ایک کیئر کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیوی سے کیئر مانگ رہے ہوتے ہیں، اور نہ ملنے پر ایک حد ہوتی ہے، وہ جب وہ حد پار ہو جاتی ہے تو وہ چیز کہیں اور جا کے ڈھونڈنے لگ جاتا ہے۔ تو آپ کوشش کریں، شاید آپ کی کہیں نہ کہیں غلطی ہو اور آپ اس غلطی کو سدھاریں۔ پوائنٹ نمبر 6، اگنور نہ کریں۔ جو سچویشن چل رہی ہے اس کو اگنور کبھی نہ کریں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم عورتوں کو پتہ چل جاتا ہے ہمارے ہسبینڈ ہم پہ چیٹ کر رہے، بہت ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو پتہ چلتا ہے، ساری چیزیں معلوم ہوتی، لیکن وہ ایسا پریڈکٹ کرتی جیسے کچھ ہو نہیں رہا، وہ معاملات کو ایسے ہی چھوڑ دیتی کہ کرنے دو، مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں، اگر میں نے پوچھ لیا تو شاید وہ مجھے چھوڑ دے گا نا، تو آگے کی سچویشن سے ڈر کے کبھی کبھی نا تو وہ چیزوں کو ایسے ہی چھوڑ دیتے، اگنور کر دیتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 7، کمیونیکیشن۔ اپنے ہسبینڈ سے بات کریں، چیزوں کو اگنور نہ کریں، یہ تو پوائنٹ میں نے پہلے بتا دیا، لیکن کمیونیکیٹ کرنا بہت ضروری ہے، بات کرنا بہت ضروری ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ لوگوں کو انوالو کریں، آپ سب کو بتا دیں اور معاملات کو بڑھا دیں، کبھی کبھی آپس میں بات کر کے بھی مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو بتا کر لوگ مرہم لگائیں گے، ضروری نہیں کہ ہر کوئی مرہم لے کے بیٹھا ہو آپ کے لیے، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو نمک لے کر بیٹھے ہوتے ہیں، تو ہر کسی کو بتانا ضروری بھی نہیں، اپنی چیزیں خود بھی سولو کر سکتے ہیں جب تک وہ بات بہت بڑی نہ ہو جائے۔ پہلے خود کوشش کریں، اسٹرانگ بنیں، جو سارے پوائنٹس میں نے 1 بائی 1 آپ لوگوں کو بتائیں ان پر عمل کریں، اگر تب بھی چیز ٹھیک نہ ہو، شاید آپ سے ہی حل ہو جائے، اتنی بات بڑی نہ ہو، شاید آپ کا وہم ہو، شاید وہ شروع کی اٹریکشن ہو، آپ جلدی کمیونیٹ کریں گے تو وہ جلدی وہ چیز ختم ہو جائے گی، وہ آپ کے پاس دوبارہ لوٹ کر آئے گا۔ اور اگر آپ لوگوں کو بتائیں گے، اگر اپنے خاندان کو یا ان کے خاندان کو کسی کو بھی انوالو کریں گے تو شاید آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ آپ کا ریلیشن ٹھیک بھی ہو جائے، لیکن یہ جو بات آپ نے کہی ہے نا، یہ لوگوں کے ذہن سے کبھی نہیں نکلے گی، آپ کی شوہر کی ایک غلط امیج ہمیشہ برقرار رہے گی۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی حل نہ نکلے اور بات بہت بڑھ جائے، تب آپ کسی کاؤنسلر سے بھی بات کر سکتے ہیں، ثبوت بھی آپ کے پاس ہے، سب چیزیں آپ کے پاس ہے، لیکن آپ اگنور نہ کریں اور نہ اپنے فیوچر سے ڈریں۔ اگر وہ آپ کو چھوڑ رہا ہے تو آپ تو اسے نہیں چھوڑ رہی ہیں نا، تو آپ کسی چیز سے نہ ڈریں، اللہ آپ کے ساتھ ہے، سب کچھ آپ کے ساتھ بہتر ہی ہوگا۔ تو میرا آج کا ٹاپک یہی تک کا تھا، ہوپ کہ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی ہے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریے گا۔ ملتی ہوں ایک اگلے ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔